لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. صلوات اللہ. جو باتیں میرا دل عزیز نے کہی میرا اس کے لائق نہیں، اور یہ دونوں بزرگوار ہستیاں جناب شیخ کریم صاحب اور صفت صاحب آپ مومنین کے درمیان موجود ہیں، تو بس یہی گزارش اور استدعا ہے کہ ان سے استفادہ کریں. روایات میں ہے کہ 3 چیزیں محشر میں شکایت کریں گی: قرآن، مسجد اور عالم. قرآن شکایت کرے گا کہ تیری امت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی لیکن امت نے پڑھا نہیں. مسجد شکایت کرے گی کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے بندے اپنے وجود کو معنوی طور پر بلند کرتے تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے، لیکن بندوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، خالی چھوڑ دیا. ایک عالم شکایت کرے گا کہ اپنے علم کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہا اور لوگوں نے استفادہ نہیں کیا. امید کرتا ہوں کہ یہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہوگی. شیخ کریم صاحب کا تو ایک سابقہ رہا ہے، اب ان کو جانتے ہیں. قبلہ کے سلسلے سے بس ایک بات کہ ایک عرصے تک انہوں نے حرم امام رضا علیہ السلام میں نماز جماعت پڑھائی ہے، تو بہرحال یہ ایک باعث شرف ہے اس بستی کے مومنین کے لیے کہ ان کا جو امام جماعت ہے وہ یوں ہی نہیں، اس نے حرم میں خود حرم امام رضا میں خود نماز ایک معنوی درجہ رکھتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ یقیناً آپ سب ان سے استفادہ کریں گے، ان دونوں ہستیوں سے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. جو آج کی شب ہے، بعض روایتوں میں 15 جمادی الاولیٰ کی جو تاریخ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سے منسوب ہے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ چونکہ مجلس حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں ہی ہستیوں کے متعلق چند باتیں. یہ جو میں نے چند فقرے آپ کی خدمت میں پیش کیے، شہزادی کونین اپنے پروردگار سے دعا کر رہی. آپ اگر اسلامی روایات اور معارف کو دیکھیں گے تو بی بی کی تقریباً 70 سے 72 دعائیں ہیں اور 2 خطبے ہیں، جن میں سے ایک خطبہ خطبہ فدق ہے جو مشہور ہے. وہ جو دعائیں ہیں عام طور پر ان کے اوپر اتنی روشنی نہیں ڈالی جاتی، اگرچہ جو وہ افراد ہیں جن کا تعلق معنویت سے ہے وہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی دعاؤں سے بھی آشنا ہیں. مصحف
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگرچہ ہمارے درمیان اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جس پر خود اگر گفتگو کی جائے تو کئی مجلسیں ہو سکتی ہیں۔ اس فقرے کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جس میں ایک خوبصورت انداز ہے دعا کا۔ ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب زندگی آسانیوں میں گزر رہی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ بہتر طور پر اور اچھی طرح یہ زندگی گزرے۔ آپ اگر کہیں جائیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے سب طول عمر کی دعا دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے جئیں، سلامت رہیں، زندگی میں اضافہ ہو۔ جو بچوں کو اکثر ہمارے بڑے بزرگ جو دعا دیتے ہیں وہ یہی پھلو پھولو، یعنی زندگی کی بھی دعا، اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی انسان جس کے کانوں میں جب زندگی کی دعا کے جملے پڑھتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، کبھی کبھی اگر اس کے لیے دعا کی جائے تو کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے لیے زندگی کی دعا مت کریں، موت کی دعا کریں۔ ایسا ہوتا ہے، سخت بیماری ہو، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، مصائب ہوں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں اور کتنے ایسے نوجوان ہیں وہ موت کی تمنا تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ سوچیں، وہ تو اس منزل پر ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی کل کی جگہ اللہ آج ہی اٹھا لے۔ اچھا، آج ہی اٹھا لے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ پروردگار تیری رضا پہ راضی ہوں، کل موت آ جائے آج آ جائے فرق نہیں کرتا، یہ الگ چیز ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ زندگی سے چھٹکارا ملے، یعنی انسان کی زندگی توق بن گئی ہے اس کے لیے، وہ اسے ہٹانا چاہتا ہے۔ بی بی نے ایک دعا، اور اس دعا کی تشریح بی بی کے بیٹے کی زبانی، تو بی بی کی دعا ہے وہ توجہ کیجیے گا۔ دعا کرتی ہیں اللہم پروردگار بعلمک الغیب، تو جو غیب کا جاننے والا ہے، تجھے تیرے غیب کے علم کی قسم، وبقدرتک علی الخلق، اور مخلوقات پر جو تیری طاقت ہے، جو تیری قدرت ہے، تجھے اس کی قسم، احینی ما کانت الحیات خیرا لی، مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک میری زندگی میں خیر ہو، وَإِذَا، اور اس کے بعد وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرٌ لِّي، اور اس وقت مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت میں خیر ہو۔ اب اس میں دیکھیں، عام طور پر جو ہمارے یہاں زندگی کا تصور ہے، اگر آسانیاں ہیں تو زندگی ہونا چاہیے، اچھی زندگی ہے تو جتنی بھی طولانی ہو جائے، خراب ہے تو زندگی سے چھٹکارا۔ بی بی نے ایک الگ معیار دیا، معیار سہولت نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ تم زندگی میں کتنا خیر حاصل کر رہے ہو۔ اگر خیر ہے تو زندگی، اور اگر خیر جہاں پر ختم ہو جائے، جہاں سے شر شروع ہو جائے تو وہاں سے وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرٌ لِّي، تو پروردگار نہ میں تجھ سے زندگی کا مطالبہ کرتی ہوں، نہ میں تجھ سے موت کا مطالبہ کرتی ہوں، تو میرے لیے زیادہ بہتر سمجھنے والا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے۔ اگر میری زندگی میں بہتری ہے تو زندگی دے، اگر موت میں بہتری ہے تو موت دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ اب یہ ایک رخ ہے بی بی کی دعا کا۔ اچھا، جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو اب اس کی تشریح، اس کی وضاحت تھوڑا سا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آج سمجھ میں آئی کسی حد تک۔ یہ جو ائمہ طاہرین ہیں، معصومین علیہ السلام ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان کا مزاج قرآنی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، ویسے ہی معصومین کے بعض ارشادات کی تشریح دوسرا معصوم کرتا ہے، اپنے زمانے میں، اپنے الفاظ میں۔ تو اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو چلیں آج کی تاریخ جس شخصیت سے منسوب ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، پوتے نے اپنی دادی کے
دعا کے جملوں کی تشریح کی ہے صحیفہ سجادیہ میں، اور کس طرح سے کی ہے اب انداز دیکھیں. امرنی ما کان عمری بزدتن فی طاعتک، پروردگار اتنی زندگی دے جتنی تیری عبادت میں صرف ہو. امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک واذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، اگر میری زندگی کسی منزل پر شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے زندگی نہیں چاہیے، موت دے دے. امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک واذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ہاں سرسبز و شاداب وادیاں بھی ہیں، ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پہ جانور گھاس پھوس چرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پہ تھوڑی ہریالی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مرتا. عربی میں اس کا لفظ ہے مرتا. امام کتنی خوبصورتی کے ساتھ اسے بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار زندگی اس وقت تک دے جب تک کہ میں شاہراہ بندگی پر چلتا رہوں، اور جہاں سے ہٹوں، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک ہے، سڑک کے ارد گرد یہ ہری بھری جو وادیاں ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہوں گے جانور چلتے چلتے کبھی سڑک پر آ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے پھر اسی وادی میں چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو آپ کی گاڑی چل رہی ہے وہ اگر سڑک سے ادھر ہٹ جائے، وادی میں چلیے، ہری بھری ضرور ہے لیکن آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی، آپ گھوم جائیں گے. اب اس پر توجہ کیجیے گا، وہ چیز جو ہری بھری ہے اس کو جہاں پر جانور آ کر چلتا ہے اسے مرتا کہا جاتا ہے. امام کہتے ہیں پروردگار اس وقت تک زندگی دے جب تک کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں بندگی کی شاہراہ پر ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، لیکن جب یہ ادھر ہو جائے کہ جہاں شیطان کی چراگاہ ہے فقبضنی الیک، تو مجھے موت دے دے، اس لیے کہ جتنا زیادہ یہاں پہ رہوں گا اتنا زیادہ اپنا نقصان کروں گا. جتنا زیادہ انسان رہے گا اتنا زیادہ چلے گا، یعنی شیطان کی چراگاہ ہے. اور پھر یہاں پہ علماء نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ شیطان جب چڑھتا ہے، آپ جانور کو دیکھ لیں، جب جانور کسی میدان میں جہاں سرسبز شاداب کوئی ایسی وادی ہو، کوئی علاقہ ہو کہ جہاں پر گھاس ہو، ہریالی ہو، تو شیطان جانور کا مزاج یہ کہ چڑھتے 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 کبھی چڑھ رہا ہے، کبھی اس کو ایک مستی سوچتی ہے، تو وہ جو چڑھتے چڑھتے بعض فصلیں جو لگائی گئی ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے. ابھی کسی نے دھان لگائے، ابھی فرض کریں گندم بوئے ہیں، اور وہ اس فصل کو اکھاڑ کے مستی میں کھاتا بھی ہے، پھینکتا بھی ہے. کبھی کبھی ہاتھیوں کا جھنڈ اگر کیلوں کے باغات کا رخ اگر کر لیتا ہے تو آپ نے ڈسکوری میں دیکھا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ کیلا کھائیں تو کھاتے نہیں ہے، پورے پورے درخت کو اپنی سونڈ سے اڑا کے پھینک دیتے ہیں، جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ تباہی مچاتے ہیں. تو اس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے کہ انسان اگر شیطان کی چراگاہ میں قدم رکھ دیتا ہے تو صرف اتنا نہیں کہ اپنا پیٹ بھرے، وہ اپنے پیٹ بھرنے سے زیادہ وہ چیزیں جو دوسروں کا پیٹ بھر سکتی ہیں انہیں تباہ کر دیتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے، کبھی کبھی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو یہ جو آپ حالات دیکھتے ہیں یہ سب اسی سے متعلق ہیں کہ کہیں پر کہیں قبضہ کر لیا گیا، کہیں کسی جگہ پہ قبضہ کر لیا گیا، کہیں کسی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر انسان متوجہ نہیں ہے، کسی بھی منزل پر متوجہ نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں. کسی غریب کے گھر کو ڈھا دیا گیا، کسی یتیم کے کسی مکان پہ قبضہ کر لیا گیا، کوئی بیوہ ہے اسے پریشان کیا جا رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں انسان شیطان کی چراگاہ میں قدم رکھ رہا ہے، اور پھر جتنا جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے، رکتا نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی منزل ہو فقبضنی الیک، پروردگار تو مجھے موت دے دے، مجھے زندگی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ زندگی جو شیطان کی چراگاہ میں انسان گزار رہا ہے پھر اس کا جواب دینا بہت بھاری ہے، جواب دینا بہت بھاری ہے. جو پوری توجہ کیجیے گا، کبھی کبھی انسان نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے جتنی نعمتیں ہوں پھر اس کا جواب دینا اتنا ہی بھاری ہے. کہیں میں نے کسی زمانے میں کسی تمثیلی داستان کی جس میں مثالی کہانیاں ہوتی وہاں پڑھا تھا کہ کتنا سخت ہوتا ہے. ایک بادشاہ تھا، عام طور پر بادشاہوں کے یہاں ایک روایت رہتی ہے کہ باپ گیا تو بیٹا، بیٹا گیا تو پھر اس کا پوتا، یہی ہوتا ہے، سلسلہ ایسے چلتا ہے. یہ بادشاہ تھا عجیب قسم کا، اس نے اعلان کیا کہ میں جب مر جاؤں تو میری جگہ پر کسی کو یوں ہی مت لے کے آنا، میری وصیت کے مطابق عمل کرنا. وصیت کیا ہے؟ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو بادشاہ وہ نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا ہوگا،
یا فرض کرو بہت بڑا کوئی پڑھا لکھا انسان حکیم، اس کو ڈھونڈو گے، وہ نہیں. ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کسی ایک شخص کو تیار کرنا، قبر میری بنانا، اس سے کہنا ایک شب میری قبر میں سو جائے، قبر کو ڈھک دینا، سانس آتی رہے اتنی جگہ کھول دینا، ایک شب میری قبر میں وہ سو جائے. تو اگر وہ ایک شب میری قبر میں سو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بادشاہت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے. اور میرے جنازے کو دفن مت کرنا، رکھے رہنا، جب وہ نکل کے دوسرے دن آ جائے تب میرے تابوت کو لے کے جانا اور اسے دفن کر دینا میری میت کو، پھر اسے تاج پہنا دینا بادشاہت کا جو میری قبر میں. اب بادشاہ تو بادشاہ ہے بھائی، اس کا حکم ہے. بہت سارے بادشاہ جب شہنشاہیت اور اقتدار کا جب نشہ چھاتا ہے تو انسان اون پٹنگ کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک حکمت تھی، کچھ سمجھانا چاہتا تھا، کچھ بتانا چاہتا تھا، جو داستان کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہے. توجہ کیجیے گا. اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ بھائی جب لوگوں نے اعلان کرنا شروع کیا پورے علاقے میں، بستیوں میں، کہ بھائی کون ہے جو بادشاہ کے منصب پر فائز ہو، بادشاہ نیا ہم ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے ہیں، اس کی شرط یہ ہے جو بھی ایک شب بادشاہ کی قبر میں سونے کے لیے تیار ہو آ جائے، بادشاہ اس کی ہے. کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے. ایک شخص اس نے جرأت کا اظہار کیا، اس نے کہا ہاں میں سوؤں گا. وہ کہاں سے، کون ہے، نہ قبیلے کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، وہ بہت غریب انسان تھا. کیا ہے اس کے پاس مال دنیا میں؟ ایک گدھا. ایک گدھا، اس گدھے کے علاوہ کچھ نہیں. دیکھیں شیطان کی چراگاہ، اس کی تشریح میں کرنا چاہتا ہوں اس مثالی داستان سے مدد لیتے ہوئے. توجہ کیجیے گا، داستان نہیں ہو تو لجائے گا، نتیجے تک پہنچیے گا. اب یہ منزل ہوئی کہ جب اس سے کہا گیا کہ بھائی کیا تم آمادہ؟ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں. ٹھیک ہے، قبر تیار ہو گئی. اس سے کہا تم اتر جو. بادشاہ کا جنازہ رکھ دیا گیا کہ جب دوسرے دن یہ نکلے گا اس کو ہم تاج پہنا دیں گے تو اب بادشاہ کو ہم دفنائیں گے. رات ہو گئی، قبر میں اس کو دفنا دیا گیا. تھوڑی سی جگہ کھول دی گئی، تھوڑی سی جگہ سانس کے لیے کھول دی گئی. اب اسی میں بہرحال قبر کی تنہائی، گھبراہٹ تو ہے، اسی میں اس نے ایک نیند کی کیفیت میں کچھ دیکھا. اور وہ جو دیکھا وہ خواب وہ بڑا عجیب تھا. اسے محسوس ہوا کہ میں قبر میں تو ہی گویا کہ میں مر گیا. اور فرشتے آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں آگ کے دہکتے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم حساب دو. پہلے تو میں مسکرایا کہ میں کیا حساب دوں، میرا تو کوئی ایسا کوئی خرچ ہی نہیں تھا، میں نے کوئی ادھر ادھر کیا ہی نہیں، گھپلے بازی ادھر سے ادھر کر دینا، ہیرا پھیری. جس کے پاس ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا. میرے پاس ایک گدھا تھا، وہ ایک گدھا ہے، اس کے علاوہ تمہارے دنیا میں کچھ ہے نہیں. اس سے حساب لیا گیا کہ اسی گدھے کا حساب دو. تو اس نے بڑے مسکرا کے کہا بس گدھا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، حساب کیا دینا. تو دوسرا جو فرشتہ تھا اس نے ایک کوڑا اٹھایا اور میری طرف لے کے آیا، اور مارنے سے پہلے اس نے یہ جملہ کہا کہ بتاؤ کیا تم نے وہ جو گدھا تھا اس گدھے کے حق کو ادا کر دیا؟ میں نے کہا گدھے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تب میں بتاتا ہوں. ایک دہکتا ہوا کوڑا پڑا، چیخ نکلی کہ بھائی بغیر کسی جرم کے مار کیوں رہے ہو؟ کہا تمہارا جرم یہ تھا کہ تمہارے پاس ایک گدھا تھا لیکن تم نے اس گدھے پہ بڑا ظلم کیا. ٹھیک ہے کہ ایک گدھا تھا اور کچھ نہیں تھا. جب ایک گدھا تھا وہ بھی تمہارے ظلم کا نشانہ بنا، اور کچھ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ ایک کوڑا پڑا، کہا کہ خطا تو بتاؤ. خطا یہ کہ فلاں دن تم نے گدھے کو بھوکا رکھا، فلاں دن تم نے پیاسا رکھا، فلاں دن جتنا بوجھ گدھے کے اوپر گدھا لاد سکتا تھا اس سے زیادہ اس کے اوپر لادا. فلاں دن ایک کیچڑ بھرا راستہ تھا، گدھا وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، پیر پھنسے ہوئے تھے، تم نے اس بے زبان جانور کی مشکل کو سمجھا نہیں، اسے مار مار کے آگے بڑھایا. فلاں دن تم نے ایسا کیا، فلاں دن ایسا کیا. اب یہ بڑا پریشان کہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا. تو بہرحال کسی طرح آنکھ کھلی تو محسوس ہوا نہیں ابھی وہ منزل نہیں آئی ہے. میں تو دعا کرتا رہا یا اللہ جلدی سے لوگ آ جائیں، بھول نہ جائیں. آئے صبح میں، قبر سے مٹی کو ہٹایا، جلدی سے بھاگ کے نکلا باہر اور بھاگنا شروع کیا. لوگ اس کے پیچھے پیچھے کہ بھائی تم تو بادشاہ ہو گئے، مبارک مبارک، تم تو بادشاہ بن گئے.
اس لیے کہ تم نے تو وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا. اب تم ہمارے بادشاہ بننے کے لائق ہو, تخت تمہارے لیے ہے, تاج تمہارے لیے ہے, لوگ تاج لے کے پیچھے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے. کہا بھیا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہا کہ وہ چھوڑو, مجھے جانے دو, نجات چاہیے مجھے, تاج واج نہیں چاہیے, تم بادشاہ جسے جاؤ بناؤ, مجھے تمہارا نام بادشاہت چاہیے نہ تمہارا تخت چاہیے. توجہ کیجیے گا, جب انسان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے یہ تخت و تاج اس کے لیے مشکل کا سبب ہے. کہا چھوڑو مجھے نہیں چاہیے. تو لوگوں نے, کسی نے ان میں سے کہا کہ بھیا بتاتے تو جاؤ کیوں نہیں چاہیے. اس نے ایک جواب دیا جو بہت پیارا تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک گدھا تھا, اس گدھے کے لیے ہونے والے سوالات کا میں جواب نہیں دے سکا. کہ تمہارا بادشاہ پوری رعایا کا مالک تھا, کن کن باتوں کا جواب دے گا؟ کن 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 باتوں کا جواب دے گا؟ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو کتنا خطرناک ہے. اس لیے انسان جتنا محدود ہو اتنا ہی بہتر ہے. اب امام نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں تب پوری توجہ کیجیے گا. امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک, پروردگار اتنی زندگی دے جتنی تیری عبادت میں گزرے. واذا کان مرتعا للشیطان, اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے, فقبضنی الیک, تو مجھے زندگی نہیں چاہیے, تو مجھ سے میری یہ زندگی لے لے, مجھے یہ سانسیں نہیں چاہیے. لفظ یہاں پر امام نے استعمال کیا بزلا کا, علماء نے اس کی وضاحت کی ہے. بزلا کیا ہے پوری توجہ کیجیے گا, اس سے واضح ہوگا کہ پوتا جو تشریح کر رہا ہے دادی کے دعائیا فکروں کی وہ کیا ہے. میں نے کسی اور کا سہارا نہیں لیا کہ بی بی نے کیا کہا. بی بی ہی کے پوتے کے ذریعے سے, ان کے جملوں کے ذریعے سے میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بی بی نے کیا کہا کہ پروردگار تجھے تیرے علم غیب کا واسطہ, تیری قدرت کا واسطہ, اتنی زندگی دے جتنی میرے لیے باعث خیر ہو, اور اگر میرے لیے موت باعث خیر ہو تو مجھے موت دے دے. امام نے فرمایا امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک, اتنی زندگی دے جتنی تیری اطاعت میں گزرے. وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ, اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے, فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ, تو پھر تم مجھ سے زندگی لے لے, مجھے پھر زندگی نہیں چاہیے. دیکھیں بزلا کے لیے علماء نے خاص طور پر راغب اصفہانی ایک لغت شناس ہے, انہوں نے اپنی لغت, ان کی لغت کی کتاب ہے مفردات راغب, اس میں قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کو بیان کیا ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ البذلہ وہو من الثیاب وہو یلبس ولا یسان, یہ لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے پہنا جاتا ہے رکھا نہیں جاتا. بہت توجہ کیجیے گا. اور انسان فخر کرے کس مذہب سے وابستہ ہے, کس مکتب سے وابستہ ہے, یہ تعلیمات آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی. امام نے کہنا کیا چاہا ہے, دیکھیے ہمارے یہاں مختلف چیزوں کے لیے یونیفارم ہے, یونیفارم کوڈ ہوتی ہے. ڈاکٹر آپ ہاسپٹل میں جائیں گے ان کا خاص وائٹ لباس ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہیں یہ ڈاکٹرس ہیں. نرس ان کا لباس ہوتا ہے. آپ جائیں پلین میں, پائلٹ اس کا ایک خاص لباس ہے. آپ فرض کریں کسی کارخانے میں جائیں, وہاں پر اس کارخانے میں جو ورکرز ہیں ان کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. مزدوروں کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. ایک مکینک انسان ہے, اسے آپ دیکھیں وہ اپنے اگر گیراج میں تو کس طرح سے وہ ایسا لباس پہناتا ہے, اس پہ تیل روغن آئل سب رہتا ہے. پھر وہ جب گھر آتا ہے تو وہی اسی طرح سے نہیں آ جاتا ہے یہ میلا کچلا گندا لباس پہن کے, اس کا دوسرا لباس ہوتا ہے. بڑی بڑی بلڈنگوں میں جب کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ الگ لباس ہوتا ہے. آپ چلے جائیں پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں, ان کا الگ لباس ہے, آرمی کا اس کا الگ لباس, سب کی یونیفارم الگ الگ ہے. اسکول میں آپ دیکھیں بچوں کے ہر ایک اسکول کا اپنا ایک لباس یونیفارم. لیکن یہ لباس کب تک ہے؟ جتنی دیر کی ان کی ڈیوٹی ہے. بچوں کی پڑھائی جتنی دیر کی ہے اتنی دیر وہ اسکول میں, 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے. کبھی ڈیوٹی بڑی لمبی ہے, مثال کے طور پر کسی کی 11-12 گھنٹے. اس کے بعد جب وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو کیا لباس وہی انسان وہی لباس پہن کے آتا ہے؟ مثلا فرض کریں ایک عالم دین, مثلا میں اس لباس میں ہوں, مولانا جب نماز پڑھاتے ہیں تو
لباس میں ہوتے ہیں. تو ہر وقت تو اس لباس میں نہیں. اب مثلا فرض کریں کہ شیخ کریم صاحب جب مجلس پڑھتے ہیں تو ان کا ایک لباس ہوتا ہے. اب آپ ان کے تسکین پاک میں چلے جائیں تو ہر وقت اس لباس میں تھوڑی نہیں ہے. ہر وقت وہ لباس نہیں ہے. تو وہ لباس جو ہے وہ ایک جگہ کے لیے. جب انسان مجلس پڑھ رہا ہے یا فرض کریں نماز پڑھا رہا ہے تو عالم دین ہر وقت اس لباس میں نہیں رہتا. پوری توجہ کیجیے گا. ایک میکینک ہر وقت وہ لباس نہیں پہنتا جس میں وہ ایک گاڑی کی تعمیر کر رہا ہے. جب وہ گھر آتا ہے تو اس کا گھر کا لباس ہے. ایک پائلٹ کا ڈیوٹی کی حد تک جب وہ فلائٹ اڑا رہا ہے تو ایک لباس ہے, اس کے بعد میں وہ گھر میں پائلٹ والا لباس نہیں پہنے رہتا ہے. ایک ڈاکٹر اپنے گھر میں ہاسپٹل کا لباس یا کلینک کا لباس نہیں پہنے رہتا ہے. ہر جگہ کا لباس اس وقت تک کے لیے ہے جتنی دیر میں ایک انسان اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے. پوری توجہ کیجیے گا. جتنی دیر میں اپنی ڈیوٹی کو اللہ رے عظمت اور اللہ نے بلاغت زین العابدین کس منزل پر بیان کیا. فرماتے ہیں پروردگار ہر ایک منزل پر لوگوں کا کام کرنے کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جو ہر وقت کے لیے نہیں ہوتا. لیکن بیان فرماتے ہیں لباس بندگی وہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے لے کر جب تک اس کی سانس ہے انسان لباس بندگی میں رہے. تو پروردگار وہ لباس بندگی پہنا دے کہ جب تک دنیا میں رہوں میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. دیکھیں ڈیوٹی ختم ہو گئی تو لباس نہیں ہے. تو امام بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی لباس بندگی تنہا وہ لباس ہے کہ جہاں پر جگہیں بدل جائیں گی لیکن تمہاری ذمہ داری نہیں بدلے گی. پوری توجہ کیجیے گا. آج ایک سیکولر مزاج ہے, مسجد میں ہے تو انسان بڑا اچھا نیک انسان ہے, اور وہی انسان جو مسجد سے گھر میں گیا پتہ لگا کہ تو فرعون وقت ہے, یہ تو ہٹلر آ گیا. یہی انسان جب مارکیٹ میں گیا تو پتہ چلا کہ 1000 بنیے مرے تھے تو یہ پیدا ہوا تھا. اب یہ سارے مسائل آپ دیکھیں, کسی اور جگہ پہ چلا گیا دوستوں کی محفل میں تو کچھ ہے, یہاں پر کچھ ہے, وہاں پر کچھ ہے. تو ہر ایک منزل پر انسان اپنا لباس بدل رہا ہے. مسجد میں کچھ, یہاں کچھ, وہاں کچھ. لیکن اگر حقیقت میں انسان لباس بندگی پہن لے تو جیسا مسجد میں ہوگا ویسا گھر میں ہوگا, ویسا مارکیٹ میں ہوگا, ویسا معاشرے میں ہوگا, ویسا اپنے عہدے پر ہوگا, ویسا ہی عہدے سے سسپینڈ ہو جائے تب ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بندگی کے لباس میں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اب اس بی بی کی دعا کے آپ اس انداز کو دیکھیں, اب واضح ہوتا ہے کہ بی بی نے کیا کہا. اللہم بعلمک الغیب وبقدرتک علی الخلق. پروردگار تیرے علم غیب کا واسطہ اور مخلوق پر جو تیری قدرت ہے اس قدرت کا واسطہ. احینی ما کانت الحیات خیر لی. پروردگار اس وقت تک مجھے زندگی دے کہ جب تک یہ زندگی میرے لیے بہتر ہو. اب بہتری کو کون سمجھتا ہے؟ پروردگار سے بہتر زندگی کو اور کوئی نہیں سمجھتا, وہ زندگی دینے والا ہے. تو پروردگار یہ تیرے لیے ہے. اب زندگی کا زیادہ ہونا اور زندگی کا طولانی ہونا یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ زندگی میں خیر کتنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مثال کے طور پر 85 سال کا ہو, 90 سال کا ہو, لیکن زندگی میں کوئی خیر نہ ہو. اور ممکن ہے کہ کوئی 18 برس کا ہو, اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہو, اور اتنا خیر ہو کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد لاکھوں کروڑوں زندگیاں اس 18 سالہ زندگی کی محتاج ہیں جو کل بی بی نے گزاری. زندگی کا بڑا ہونا یا زندگی کا زیادہ ہونا یہ معیار نہیں ہے. زندگی کتنی مفید رہی, جو زندگی تمہیں ملی اس میں تم نے کیا کیا. اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر ہے, زندگی کا جو تصور ہے, توجہ کیجیے گا, بڑی اہم گفتگو ہے. ایک جگہ پر شہید مطہری نے اس گفتگو کو بیان کیا بڑی خوبصورت انداز میں.
کہ بغیر درد کے زندگی نہیں. انسان اگر انسانیت کو اگر اس کا دیکھا جائے کہ انسانیت کس بنیاد کے اوپر ہے، تو دو تین چیزیں مختلف نظریات ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. ایک طولانی گفتگو ہے، صرف ایک اشارہ کر کے میں گزر رہا ہوں. بعض نے کہا انسان کی انسانیت اس کے علم کی بنیاد کے اوپر ہے، کسی نے کہا انسان کی انسانیت اس کے شعور اور عقل کی بنیاد کے اوپر ہے. تو شہید مطہری نے ایک جگہ گفتگو کی ہے کہ انسان کی انسانیت اس کے درد کی بنیاد کے اوپر ہے. شعور بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن درد نہیں ہے. درد اگر ہے تو صرف اپنے لیے ہے، اور بعض تو وہ ہیں جن کو اپنا بھی درد نہیں ہے، نہ اپنا درد ہے نہ اپنی قوم کا درد ہے. جسے نہ اپنا درد ہو نہ اپنی قوم کا درد ہو، وہ علم کو بھی استعمال کرے گا تو شیطان کی چراگاہ میں استعمال کرے گا. اس کو اگر طاقت بھی حاصل ہو جائے تو پاور بھی وہ استعمال کرے گا تو شیطان کی چراگاہ میں. زندگی حقیقت میں وہ ہے جو بندگی کی ڈگر پر استعمال ہو. زندگی حقیقت میں واقعی زندگی وہ ہے، ہر ایک سانس جو بندگی کی راہ میں نکل رہی ہو. اور اگر بندگی کی راہ میں نکلنے والی سانس ہو، اور یہ تو پوری توجہ کیجیے گا کہ پھر اس کا انداز الگ ہوتا ہے. بندگی انسان کے وجود کے اندر جہاں سے یہ معرفت پیدا ہو جائے کہ میں بندگی کی راہ سے ہٹا ہوا ہوں، تو انسان کے وجود کے اندر اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ سب چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے. ہر چیز دنیا جس کی طرف بھاگ رہی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. اور اگر یہ مزاج نہ ہو، شیطان کی چراگاہ زندگی بن جائے، تو آپ دیکھیں، میں دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جہاں پر شیطان کی چراگاہ بن گئی زندگی اور انسان پاور اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پسر سعد. اب پسر سعد کو دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی کسی جگہ عرض کیا تھا کہ ابتدا میں پسر سعد یہ نہیں چاہتا تھا کہ مقابلے پر سید الشہداء کیا ہے، ٹالنا چاہتا تھا. لیکن کب؟ جب ابن زیاد نے خط لکھ دیا کہ اگر تو اسی طرح سے ٹال مٹول کرے گا تو ٹھیک ہے، ایک کمانڈ شمر کو دے دے، تو ہٹ جا، اور پھر ملک کے رے کے بارے میں مت سوچنا. اب ملک کے رے نے اسے تباہ کر دیا. اب وہی جو بچنا چاہتا تھا، صبح عاشور پہلا تیر سید الشہداء کی کے خیام کی طرف روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے گواہ رہنا کہ میں یہ تیر چھوڑ رہا ہوں. کس بنیاد کے اوپر؟ اس کی زندگی شیطان کی چراگاہ میں داخل ہو چکی تھی. اب یہ زندگی بہتر ہے کہ وہ موت بہتر ہے جو ہر کو آئی. اس کو ذرا محسوس کیجئے گا. اور یہاں پر بڑا ایک باریک اور ظریف نقطہ ہے، ذرا سا توجہ کیجئے گا عزیزو. ہو سکتا ہے بات تھوڑی تلخ ہو، لیکن میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ملک کے رے بھی جو ایک ایران میں رے ہے جہاں آپ جاتے ہیں شاہ عبد العظیم کی زیارت کے لیے، ایران کا ایک علاقہ ہے، اس خاص علاقے کے لیے کہا گیا تھا. اور سید الشہداء نے اس سے کہا تھا کہ دیکھ، رے کی جو کی روٹی بھی تجھے نہیں ملنے والی ہے، نہیں دے گا یزید. ہاں اگر تو میری طرف آ رہا ہے اور تجھے اتنا ہی دنیا کا ہے تو میرے پاس ایک باغ موجود ہے. تو جب انسان کی زندگی شیطان کی چراگاہ میں داخل ہو جاتی ہے تو رحمان کے نمائندوں کی باتیں بھی نہیں سن پاتا، اور یقین پھر اسے شیطان کی باتوں پر ہی ہوتا ہے. حسین رحمان کے نمائندے ہیں، صادق رسول کا سچا بیٹا وعدہ کر رہا ہے، لیکن اسے یزید کے وعدے پہ اعتبار ہے، حسین کے وعدے پہ اعتبار نہیں. شیطان کی چراگاہ بن چکی ہے زندگی. اب میں ملک کے رے کو بیان کروں تو ایک خاص خطہ ہے جہاں پر یہ ملک کے رے ہے، لیکن ایک ملک کے رے صرف یہی نہیں ہے. انسان ڈرے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ملک کے رے اسے پسر سعد بنا دے اور اپنے امام کے مقابلے پر آ جائے. ملک کے رے خاص جغرافیہ کا نام نہیں ہے، پوری توجہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کسی کا عہدہ اس کے لیے ملک رے بن جائے، کسی کا منصب اس کے لیے ملک رے بن جائے، کسی کا خاندان اس کے لیے ملک رے بن جائے. نہیں، کسی کی زبان اس کے لیے ملک رے بن جائے، کسی کا قلم اس کے لیے ملک رے بن جائے. معاف کیجیے گا، ممکن ہے کسی کا ممبر اس کے لیے ملک رے بن جائے. ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے مولا سے دور کر دے وہ ملک رے. ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مولا سے، اپنے ولی سے دور کر دے وہ ملک رہے. تو یہ دعا کے جو فقرے ہیں بتاتے ہیں پروردگار اتنی زندگی دے جتنی خیر ہے. اور خیر کو جب انسان محسوس کر لیتا ہے، دیکھیں مزاج انسان کا کیا، پوری توجہ کیجیے گا. مزاج انسانی کیا ہے؟ یہ آسانیاں، جہاں پر بھی آسانیاں ہوں انسان آسانیوں کی طرف جاتا ہے، دشواریوں کو چھوڑتا ہے.
جو دیہات اور مختلف قصبوں سے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سٹیز سے اٹھ کے لوگ بڑے بڑے میٹرو سٹیز کی طرف جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ فیسلٹیز کی وجہ سے، کوئی ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے اس کی وجہ سے، کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے، کوئی اچھے روزگار کی وجہ سے، اچھے مواقع کی وجہ سے، ورنہ کون کہاں کہاں کے رہنے والے لوگ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ ایک شاعر تھے، ظاہراً انتقال ہو گیا، ہیوسٹن میں امریکہ میں، عدیل زیدی، تو انہوں نے کہیں پر ایک شعر کہا تھا، اور وہ بہت سارے لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے کہ شکم کی، وہ امریکہ چلے گئے، یو ایس میں وہاں رہتے، تو انہوں نے وہاں سے ایک شعر، ایک زمانے میں ان کا دیوان میرے ہاتھ میں تھا، پڑھتا تھا تو یہ شعر یاد رہ گیا، ابھی آ گیا زبان پر۔ کہتے ہیں کہ شکم کی آگ بجھانے کہاں چلے آئے، شکم کی آگ بجھانے کہاں چلے آئے، کہاں کے لوگ تھے ہم اور کہاں چلے آئے۔ تو ایسے بہت سارے ایسے افراد ہیں، کس بنیاد کے اوپر جاتے ہیں؟ فیسلٹی، اچھا، آسائشیں، پوری توجہ کیجیے گا، ایک معیار خیر ہے، ایک معیار آسائشیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان آسائشوں کو ڈھونڈ رہا ہو تو خیر بھی ہو، اور اگر خیر کو ڈھونڈ رہا ہے تو عزیزو یہ بڑی اہم منزل ہے۔ خیر ممکن ہے کبھی آسائشوں میں ہو، کبھی دشواریوں میں ہو، کبھی سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ میں ایک منزل تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دیہات سے اٹھ کے چلے گئے، یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، گلف میں چلے گئے۔ خیر ایک زمانہ تھا گلف میں بہت لوگ جاتے تھے، اب تو وہاں پر بھی نہیں آتے، اس کا حال بھی کسی دیہات سے کم نہیں رہ گیا ہے، لوگ وہاں پر بھی جانا نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال جہاں جہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں ہیلتھ کی وجہ سے جاتے ہیں۔ اچھا، اور کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں انسان کی زندگی میں، مثلا 3 چیزیں آپ توجہ کیجیے گا، سامنے سامنے کی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 3 چیزیں بہت اہم ہیں: نام و نمود، شہرت، پیسہ، اقتدار۔ یہ 3 چیزیں اگر ایک ساتھ کہیں پر مل رہی ہیں، دیہات میں، ایک دیہات میں انسان رہ رہا ہے دیہات میں، لیکن اس کے پاس ایک عہدہ بھی ہے، بڑا عہدہ ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، اس سے آپ کتنا بھی کہتے رہو، اگر نہیں بھائی ہمارا یہاں پہ ہولڈ ہے، ہم نہیں جائیں گے، وہ دیہات میں رہے گا کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں، جن کی بڑی بڑی حویلیاں ہیں، لیکن وہ ہلنے کے لیے وہاں سے تیار نہیں ہوتے، بولے ہم یہیں رہیں گے۔ بہت توجہ کیجیے گا، پیسہ، اقتدار، نام و نمود، یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں۔ ہمیشہ مزاج انسانی یہ ہے کہ دشواریاں چھوڑ کر آسانیوں کی طرف جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے، خیر کے اندر اتنا دم ہے، خیر کے اندر اتنا دم ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہمارے یہاں جب بھی کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک نماز میت میں جملہ ہم پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ خیر تو یہ تو تم بہت بڑا، تم جانتے ہو کہ سود لیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، خیانت کرتا تھا، اور نماز اسی کی ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو مثال کے طور پر ستایا، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو، تو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہاں پر خیر سے مراد عمل نہیں ہے، ولایت ہے۔ یہاں پر خیر سے مراد عمل نہیں ہے، ولایت ہے۔ اب ایک منزل پہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ولایت ہے، کیسے عمل نہیں۔ پوری توجہ کیجیے گا، انسان کا مزاج یہ ہے کہ دشواریوں سے آسانیوں کی طرف جاتا ہے، اور اس میں بھی اسے نام چاہیے، اسے مال چاہیے، اسے اقتدار چاہیے۔ ہم نے کربلا میں ایک الگ منظر دیکھا، جہاں تمام تر آسانیوں کو چھوڑ کر ایک شخص آ رہا ہے دشواریوں میں، آ رہا ہے وہاں جہاں بھوک، جہاں پیاس، جہاں نیزوں کے زخم، جہاں تلواریں، اور اسے پتا ہے کہ زندگی کی زیادہ دیر تک نہیں ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، لیکن اسے یقین ہے کہ یہاں خیر ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، یعنی اب اگر آپ اس رخ سے ذرا محسوس کیجیے گا تو بڑا آپ کو لطف آئے گا۔ انسان کیا ڈھونڈتا ہے اپنی زندگی میں؟ نام ہونا چاہیے۔ حر معمولی انسان نہیں ہے، پورے عرب کے خطے میں لوگ پہچانتے ہیں کہ حر کون ہے۔ ایک انسان کو بڑا عہدہ چاہیے، بڑی پوسٹ۔ ہمارے یہاں کسی کارخانے میں، کوئی کارخانے فیکٹری کا مالک ہو، 200 لوگ اس کے نیچے کام کر رہے ہوں، تو وہ اس طرح سے اکڑ کے چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی ہو، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، نیچے جھک نہیں سکتی۔
کسی نے ایسا فٹ کر دیا اسکرو لگا کے، وہ سیدھا نیچے نہیں جھکائے گا گردن، تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے چلنے پھرنے کا، چونکہ 200 لوگ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، پاور بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، دیکھیں آپ کس طرح سے یہ طاقت جو ہے، یہ ٹرینگل بڑا خطرناک ہے. جہاں پہ دولت ہو، جہاں پہ نام و نمود ہو، جہاں پہ طاقت ہو، انسان ڈھونڈتا ہے. کسی کے پاس شہرت ہوتی ہے لیکن دولت نہیں ہوتی، وہ دولت کے پیچھے ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ شہرت کے ساتھ اب پاور بھی ڈھونڈتا ہے. بہت سارے ایسے مالدار لوگ ہیں، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاور نہیں ہے، تو کسی ایم پی کے ساتھ، کسی منسٹر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. پوری توجہ کیجیے گا، وہ کون سی چیز تھی جس کی کمی تھی ہر کو؟ پوری توجہ کیجیے گا، نام و نمود ہر کے پاس، شہرت ہر کے پاس، 1000 کے لشکر کا سردار، 1000 کے، 100-200 کی کسی کی بٹالین ہوتی ہے تو میجر صاحب، جنرل صاحب، یہ معاملہ ہوتا ہے. وہاں 1000 کا لشکر، سب کچھ ہونے کے بعد، نام و نمود ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد، پاور عہدہ ہونے کے بعد، پھر ہر کو ضرورت کیا تھی کہ طاقت کو ٹھکراتا، شہرت کو ٹھکراتا، عہدے کو ٹھکراتا. تو ہر بتا یہ رہا ہے کہ کل تک مجھے خیر کا علم نہیں تھا، آج پتا چلا خیر کہاں ہے. اور اگر مجھے خیر چاہیے تو میرے لیے ضروری ہے خیمہ حسینی میں جاؤں. اب خیمہ حسینی میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ طاقت کو ٹھوکر مارو، شہرت کو ٹھوکر مارو، منصب کو ٹھوکر مارو. تو حسین کے خیمے میں اتنی بلندی ہے کہ میں طاقت کو بھی ٹھوکر ماروں گا، شہرت کو بھی، منصب کو بھی، اور جا کے خیمہ حسینی میں بتاؤں گا کہ یہ وہ شرف ہے جو در حسین میں ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا. اور خیمہ حسینی میں آئے، یعنی قیام خیر میں آئے. یہ خیر بڑی اہم منزل ہے. اور یہ بیوی کی دعا، اب یہاں سے کسی حد تک شاید میں بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ بیوی نے کیا دعا کی ہے، کہ جہاں پر انسان خیر کی منزلوں میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر ولایت کے دائرے میں جب آتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے. اور بیوی نے اس زندگی کا مطالبہ کیا ہے. اور عزیزو، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا. ایک سوال پڑھیں محمد والا. بہت بڑا مرتبہ ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے. ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. کہ دیکھیں، بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا ذہن اس دنیا میں چلتا ہے، دنیاوی معاملات میں. بعض لوگ مانوی معاملات میں بڑے ذہین ہوتے ہیں. یہ جو فرش ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، جسے فرش عزائے صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ایک شخصیت ہے جس کے سلسلے سے ملتا ہے احمد فرشیان. شاید شیخ کریم صاحب اور آغا ستوت حیدر صاحب نے سنا ہو اور یہ واقف ہوں. یقیناً ایک ان کا بڑا کاروبار تھا قالین کا، جو کارپیٹ ہوتے ہیں، ایرانی قالین مشہور ہے، ان کا بڑا کاروبار تھا. ایک شخص تھا جو اپنے گھر میں مجلس بپا کرتا تھا، مجلس، سید الشہداء کی مجلس. تو پرانے زمانے میں، یہ کافی پہلے کی بات ہے، شاید اس وقت جو ہے وہ یہ گیس کی پائپ لائن وغیرہ نہیں آئی تھی، اور یہ الیکٹرک کیٹل وغیرہ کا بھی تصور نہیں تھا. ایران میں ابھی بھی آپ جائیں، رہنے دیں وہیں پر، صلوات پڑھ دیں محمد والا. ایران میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں، ایران کا ایک کلچر ہے کہ وہاں پر گھروں میں سماور ہوتا ہے، ایک کیٹل ٹائپ کی ہوتی ہے. اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے گیس کے ذریعے سے وہ جلتی رہتی ہے، اور پانی اس میں گرم ہوتا رہتا ہے، کھولتا رہتا ہے پانی. اس میں جو ہے وہ چائے ہمیشہ آمادہ رہتی ہے، تیار رہتی ہے. جب بھی آپ جائیں تو آپ کو چائے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے. تو مجلس وغیرہ ہوتی تب بھی وہ لوگ یہ کرتے تھے. تو اس زمانے میں چونکہ گیس کی لائن وغیرہ نہیں تھی، تو یہ ہوتا تھا کہ
وہاں پر اطراف میں ایسے بیٹھ جاتے تھے دیوار سے ٹیک لگا کے، اور بیچ میں پھول رکھ دیتے تھے، اور وہیں پر جو ہے وہ سماور، اور وہ اس وقت کوئلے سے، کوئلے، دہتے ہوئے کوئلے جو ہے وہ نیچے رکھے تھے تاکہ پانی گرم ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو دہتے ہوئے کوئلے رکھے ہوئے تھے اس میں سے کچھ لے جانے میں ہلنا ڈلنا ہوا، کیا ہوا کہ ایک دو کوئلے نیچے گر گئے، اور لوگ مجلس میں مشغول سے سن رہے تھے، توجہ نہیں ہوئی، قالین کو دھیرے دھیرے اس نے کوئلے نے پکڑ لیا، اور ایک حصہ قالین کا جل گیا۔ اچھا، قالین کا حصہ اگر کنارے سے جلے کاٹ واٹا جا سکتا ہے، لیکن اب ایک قالین ہو 20 گولائی میں اگر وہ جل جائے تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ تو قالین بیچارے کی بڑی محنت کی تھی، ہاتھ سے بنی ہوئی، دو طرح کی قالینیں ہوتی ہیں، ہاتھ سے بنی ہوئی مشینی، جو ہاتھ سے بنی ہوئی تھی اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑی قیمتی قالین تھی، لیکن اب وہ 20 سے جل گئی۔ خیر مجلس ختم ہوئی، یہ پریشان حال ہو گئے، اور زمانہ ایسا آ گیا کہ غربت آ گئی ان کے اوپر، ناچار ہو گئے کہ اپنے گھر کے ساز و سامان کو بیچیں، بہت ساری چیزوں کو بیچ دیا۔ پھر منزل آئی کہ بھائی اس سامان کو بھی جو قالین کی صورت میں ان کے پاس ہے اسے بھی بیچ دیا جائے۔ گئے مارکیٹ میں لوگوں کے پاس کہ بھائی یہ ہمارا قالین ہے، خرید دو۔ تو کہا کہ بھائی کتنی قیمت؟ مثلا انہوں نے کہا کہ 2000 روپے۔ میں مثال دے کے واضح کروں، وہاں پر تو کچھ اور ہے، 2000 روپے آپ کے لیے تھا کہ واضح ہو جائے، 2000 روپے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ قالین ویسے تو اصل تمہاری 4000 کی تھی، لیکن یہ بیچ میں جو جلی ہوئی ہے یہ 2000 کی، تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کے کوئی 500 دے دے تو وہ بھی بہت ہے۔ پھر ان کی محنت کی بنی ہوئی قالین تھی، بھائی 500 میں کیسے دے دیں؟ ادھر گئے ادھر گئے، کہیں پر بھی وہ قالین کسی نے نہیں خریدی۔ توجہ کیجیے گا، بڑے پریشان تھے۔ تو یہ جو قالین فروش تھے احمد فرشیان، جن کا بڑا کاروبار تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی تھوڑا بہت منصف مزاج ہے، ضمیر اس کا زندہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی قیمت لگا دے۔ اس کے پاس گئے تو انہوں نے قالین کو دیکھا، کہاں بڑی قیمتی قالین ہے، اور لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ تو 20 سے جلی ہوئی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو پھر غصہ ہوئے، اتنی مہنگی قالین تم نے کیا کر دیا اس کا؟ تو ابھی تک تو انہوں نے کسی کو جواب دیا نہیں تھا۔ جو احمد فرشان نے اس طرح سے کہا کہ اتنی قیمتی قالین تم نے کیا کیا، سر کو جھکا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ہمارے گھر میں مجلس تھی سید الشہداء کی، اور عزادار آئے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں کیسے کیا ہوا، یہ کچھ کوئلے سماور رکھا ہوا تھا، وہ کیٹل جس میں چائے ہوتی ہے، اس کو گرم کرنے کے لیے انگارے تھے، وہ انگارے کیسے گر گئے، 20 سے جل گئی، میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ فوراً احمد فرشیان، لیکن کچھ لوگ کیسے ذہین ہوتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہی موقع چاہیے۔ فرش سے فرشیان نے کہا اچھا میرے مولا کی مجلس میں یہ قالین جلی ہے، قیمت کتنی تھی؟ 2000 کا 10,000 دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا کی مجلس میں جلی ہے، 10,000 دوں گا میرے مولا۔ وہ بھی حیران و پریشان، یہ کیا جلی ہوئی قالین کی اتنی قیمت؟ جلی ہوئی قالین کی اتنی قیمت جتنی جو ہے بغیر جلی کی نہیں ہے اتنی جلی۔ کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اس قالین کو لیا، ان کو 10,000 دیے، قالین کو لے کے آئے، چونکہ خود کے یہاں بہت ساری قالینیں ضرورت نہیں تھی، فرش پر چھوٹا کر کے اس قالین کو بچھا دیا، اور جو جلا ہوا حصہ تھا اس میں کچھ پھول لا کے رکھتے تھے، روز پھول لا کے رکھتے تھے وہ جلے ہوئے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہنر آتا ہے، چیزوں کے خریدنے کا بھی ہنر آتا ہے، ان کے استعمال کرنے کا بھی ہنر آتا ہے۔ اس میں انہوں نے پھول رکھ دیا گلدستہ، وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا جلی ہوئی ہے۔ لوگ آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ تمہیں تبرک نہیں چاہیے، یہ میرے مولا کا تبرک ہے۔ تو لوگ آتے تھے تو وہ پھول جو جلے ہوئے حصے میں تھے ان کو تبرک کے اعتبار سے لے کے جاتے تھے۔ اب کوئی آتا تھا، فرشیان وہ جو تمہارا پھول کا چھوٹا سا ٹکڑا میں لے کے گیا تھا، میں نے اپنے بچے کو کھلایا، بیمار تھا، شفا مل گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی کو کرا، بڑے دن پریشان تھا، گھر نہیں مل رہا تھا، اے فرشیان وہ جو جلا ہوا حصہ ہے اس کے پھول کی ایک پتی دے دو، بڑی قیمت ہو گئی۔ اب توجہ کیجیے گا، اب یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ایک بڑا حساس جو میں نے کہا یہ فرش اعضا، یہ سید زہرا، یہ کم نہیں ہے، فاطمۃ الزہرا یہ کم نہیں ہے۔ عزیزوں یہاں پر اگر کوئی بابصیرت اور دردمند انسان ہو تو جو فرش حسین کی مجلس میں جل جائے اسے بڑی قیمت پر خریدا جاتا ہے۔
تو اگر ہمارے دل ازائے سیدہ میں جل جائیں تو پروردگار کتنی قیمت میں خریدے گا. لیکن منزل یہ ہے کہ یہ دل جل جائے. بس ابھی میں نے زحمت کو ختم کیا. یہ دل جل جائیں اور یہ جلا ہوا دل اس درد کو سمجھے کہ پشت در فاطمہ جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان، اور جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان عزیزوں بیوی کے جو جملے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کون سوچ سکتا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے 95 دن یا 75 دن کے اندر اندر لوگ آئیں گے اور لکڑیاں لے کر فاطمہ کے دروازے پر جمع ہو جائیں گے، ان میں آگ لگا دیں گے. عزیزوں جب در سیدہ پر آئے ہیں تو ایک مرتبہ آواز دی، یا فاطمہ افتح الباب وإلا لحرقن البیت، فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں. ایسی منزل پر بی بی نے آواز دی، ما لنا ولک ایھا الضالون المکذبون، اے جھوٹے لوگوں ہمیں تم سے کیا لینا دینا ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو. اس کے بعد بھی دیکھا کہ لوگ دروازے سے گئے نہیں تو ایک جملہ کہا، تڑپ کے جملہ کہا، اے لوگوں تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں میرے ننھے ننھے بچے حسن و حسین ہیں، حسن و حسین ہیں. تم بھول گئے کہ در سیدہ پر رسول کس طرح سے سلام کیا کرتے تھے، لیکن تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ حسن و حسین کو اپنے دوست پر پیغمبر کیسے بٹھایا کرتے تھے. تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں میرے ننھے ننھے بچے ہیں. تو جواب دیا ہاں ہوا کریں. اور عزیزوں اس کے بعد بی بی کے جملے ہیں، آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. کہتی ہیں بی بی وانا فی الباب، میں دروازے پر کھڑی تھی، فرکلا برجلہ، ایک شخص نے اپنے پیروں سے دروازے کو دھکا دیا. بی بی کے جملے ہیں عزیزوں، کوئی ذاکر نہیں، کوئی خطیب نہیں پڑھ رہا ہے، بی بی کہہ رہی ہیں دھکا دیا، فرکلا برجلہ فردہ علیہ، جلتا ہوا دروازہ میرے اوپر گرا. والنار تسعر، اور آگ کے شعلے دہک رہے تھے. فسقطت علی الارض على وجهي، میں منہ کے بل زمین پہ گری. فسقطت محسنا، میرا محسن شہید ہو گیا. ہاں عزیزو یہی وہ منزل تھی. ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی، اھکذا یفعل بحبیبتک وابنتک، یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی امت کیا کر رہی ہے. دوسری آواز آئی، یا فزت خزینی واللہ قتل ما فی عائشہ فی بدنی، اے فزا ارے مجھے سنبھال میرا محسن مار دیا گیا. اب اس کے بعد عزیزو ایک مرحلہ ہے، میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ایک پل بی بی کے لیے بڑا سخت تھا، بڑا سخت تھا، ایک ایک پل بی بی کے لیے بڑا سخت تھا. ایک منزل وہ آئی کہ جب بی بی نے دیکھا کہ اب زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں گی تو اسما کو بلایا، اسما میرے بچے آئیں تو انہیں کھانا کھلا دیں. عزیزو عام طور پر اگر ماں کوئی جوان ہوتی ہے، اسے پتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، تو اپنی چھوٹی بہن کو بلائے گی یا اپنی ماں کو بلائے گی یا بچوں کی کسی قریبی کسی رشتہ دار کو بلا کے کہتی ہے کہ دیکھیے میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں یا ہاسپٹل میں میرا فرض کریں دم نکل جائے تو میرے بچوں کو خبر مت کیجیے گا، بچے چھوٹے ہیں، میرے مرنے کی خبر پانے کے بعد بچے کھانا نہیں کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، پہلے کھانا کھلا دیجیے. عزیزوں پر یہی منظر ہے، بی بی نے یہ وصیت کی کہ اسما جب بچے آئیں تو کھانا کھلا دینا. اور منزل یہ ہے کہ اسما کہتی ہیں کہ بی بی نے کہا جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اسما کہتی ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا میرے سینے میں دل نہیں تھا، میں تڑپ رہی تھی، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، آواز آنا دھیمی ہوئی، میں حجرے کی طرف گئی، آواز آنا بند ہوئی، میں نے آواز دی فاطمہ، کوئی آواز نہیں آئی. مقتل کا جملہ ہے فانکبت علیہا، اسما نے اپنے آپ کو فاطمہ کے اوپر گرا دیا، فانکبت علیہا گرا دیا. اب اسما سوچ رہی ہوں گی فاطمہ کے بچے جب آئیں گے بھوکے ہوں گے
تو میں کیسے کھانا کھلاؤں گی، یہی سوچ رہی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا، مقتل کا جملہ ہے، فَإِذَنْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بِالْبَابِ، دیکھا حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ عزیزو، ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے کہیں اگر بچے چھوٹے ہوتے اسکول جاتے ہیں تو اگر کوئی ماں جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے اس کے دل سے پوچھیں گھر میں خادمہ کیوں نہ ہو، کام کرنے والی کیوں نہ ہو، بچوں کے جب آنے کا وقت آتا ہے تو ماں خادمہ سے نہیں کہتی، اپنے گھر کی کسی کام کرنے والی سے نہیں کہتی، خود دروازہ کھولتی ہے۔ فاطمہ کا بھی انداز یہ تھا، جب بھی حسن و حسین آتے تھے فاطمہ دروازے پہ ہوتی تھی۔ یہ پہلی بار ہے کہ حسن و حسین آئے ہیں، اب جو دیکھا تو دیکھتے اماں نے دروازہ نہیں کھولا، گھر کوئی بڑا نہیں تھا، دیکھا آگے کھڑے ہو گئے، اسما کھڑی ہوئی خاموش ہے، اب نہ اسما کچھ کہہ رہی ہے نہ بچے کچھ کہہ پا رہے ہیں، دیکھا حسن حسین دروازے پر ہے۔ ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، پائتی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے آواز دی، یا اماں کلمینی قبل ان تفارق روحی من بدنی، اماں مجھ سے بات کرو اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے۔ ادھر حسین پائتی، لیکن حسین کا انداز یہ الگ ہے، لم یدل یتقبل رجلیہا، ارے جناب فاطمہ زہرا کے پہلوؤں پر، جناب فاطمہ زہرا کے پیروں پر اپنے رخساروں کو رکھ دیا، قلبوں کو چومتے جاتے ہیں، اماں کلمینی انا ابنک الحسین، اماں حسین آیا ہے، بات نہ کرو گی اماں، بات کرو قبل ان یتصدع قلبی، اس سے پہلے کہ میرا دم نکل جائے، میرا سینہ پاش پاش ہو جائے، اماں بات کرو۔ لیکن کہیں کلام نہ ہوا۔ ہاں ایک منزل جہاں بی بی نے کلام تو نہیں کیا، ایک جنبش ہوئی، وہ کون سی منزل؟ میں نے پڑھی اور زحمت کو ختم کر دیا، آواز گریہ بلند ہو تو روکنا نہیں، وہ یہ منزل ہے جب بی بی کو غسل و کفن کے بعد جنازہ تیار کر کے علی چاہتے ہیں کہ لے کے جائیں، صحن خانہ میں جنازے کو رکھا گیا، آواز دی، یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین ہلم تزوجوا من امکم، آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آئے، زینب نے ماں کا آخری دیدار کیا، ام کلثوم نے ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن حسن و حسین ایک بیٹا دائیں جانب، دوسرا بیٹا بائیں جانب، دونوں نے ایک صدا ایک مرثیہ پڑھا، یا اماں اذا لقیتی جدنا رسول اللہ فقرئی منا السلام فقولی لا سلام منا فقولی لبقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، اے اماں آپ تو جا رہی ہیں، جائیے اماں، ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، اماں جائیے، لیکن نانا سے جب ملاقات ہو ہمارا سلام کہیے گا، ہمارا سلام کہیے گا، اور اماں نانا سے کہیے گا بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، اماں نانا سے کہیے گا آپ کے بعد ہم دنیا میں یتیم ہو گئے۔ بازی تو لفظ یتیمی کا لبوں پر آنا تھا۔ علی کہتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں واللہ اشہد قد حنت وعنت مدد یدیہا ولمتہما الی صدر عملیہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں خدا کی قسم بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، ایک سے حسن کو لیا ایک سے حسین کو، کہنا کیا چاہتی ہے فاطمہ، اے میرے بچوں ابھی تو سپرد لہد نہیں ہوئی، ابھی تو زیر خاک نہیں گئی، اے بچوں ارے میرے سامنے یتیمی کا تذکرہ نہ کرنا، فاطمہ سے رہا نہ جاتا، ارے رہا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ ملائک میں کوہرام بپا ہوا، یا علی ارفعہما، ان بچوں کو ماں سے جدا کر لو، ملائک سے دیکھا نہیں جاتا۔ عزیزو دو جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا، علی جیسا باپ، حسن و حسین جیسے بچے، ارے ماں کے جنازے سے ہم نے دیکھا ہے بچوں کو کیسے جدا کیا جاتا ہے، دلاسا دیتے ہیں، لبوں کا بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو چوم لیتے ہیں۔ علی جیسا باپ کبھی حسن کو کلیجے سے لگایا ہوگا،
کبھی رخساروں کا بوسہ دیا ہوگا، کبھی پیشانی کا بوسہ، کبھی حسین کو کلیجے سے لگایا ہوگا۔ اے میرے بچوں صبر کرو، ارے ماں نہیں رہی، علی تو ہے۔ ارے زینب ام کلثوم کو دیکھو، تمہاری چھوٹی بہنیں، تم گریا کرو گے، ان بچیوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے صبر کرو۔ یہی تو انداز ہے یتیموں کو ارے ماں باپ کے جنازے سے درے مار کے جدا نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف کربلا ہے جہاں حسین کی ننھی بچی سکینہ ارے باپ کے جنازے پہ پہنچی۔ اے بابا خیام میں آگ لگی، بابا گوشت مارے جو آپ نے پہنا ہے تھے ظالم چھین کے لے گئے۔ ارے لیکن ظالم آگے بڑھا، کوئی نہ تھا جو دلاسا دیتا۔ میں کہوں گا علی حسن و حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا، احساس یتیمی نہ ہونے دیا۔ اے علی کربلا کے میدان میں آئیے، ایک ننھی بچی ہے باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی، کبھی خونی کے درے ہیں، شمر کے تازیانے ہیں، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ فرمانے کے واسطہ محمد وال محمد کا جو آنکھیں معصومین علیہ السلام تیرے حسین کے غم میں گریاں ہوئی ہیں، روز قیامت انہیں گریاں نہ ہونے دینا۔ فرمانے کے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم میں جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں توفیق حج و زیارت نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوشی عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ شیعان لبنان کی حفاظت فرما، مجاہدین لبنان و فلسطین کی حفاظت فرما، جہان ظلم ستم کو نست و نابود فرما، جہان مظلومیت کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، خاص کر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔